علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال اللہ تعالی وقل رب زدنی علما صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز طلباء، آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بچپن کو دین کے لیے قبول کیا ہے، اور بچپن اگر اچھے راستے پہ لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ زندگی کے جو اگلے 2 حصے ہیں اگر وہ مقدر ہوئے، جس کو آپ جوانی اور بڑھاپا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی دین پر لگے گا۔ چونکہ آغاز اچھا ہو جائے تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی یہ جتنے آپ نے دیکھا دکاندار ہیں نا، یہ صبح کو دکان کھولتے ہیں اور دکان پر آ کر بیٹھتے ہیں، تو جو پہلا گاہک ہوتا ہے نا، اس کو یہ پنجابی زبان میں بونی کہتے ہیں، کہ جو پہلا گاہک آتا ہے تو ان کا نظریہ بھی ہے اور کسی درجے میں یہ حقیقت بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر صبح کو پہلا گاہک اچھا آ جائے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے اور جتنے کی چیز ہے اتنے کی دے کے لے کے چلا جائے، اچھے طریقے سے سودا ہو جائے، تو یہ اپنی زبان میں کہتے بھی آج بونی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور جس دن صبح پہلا سودا ٹھیک ہو تو ان تاجر لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ آج شام تک سارے سودے ٹھیک ہوں، اس لیے کہ بنیاد ٹھیک ہو گئی۔ تو بیٹو، آپ لوگوں کی جو آغاز ہے، بنیاد ہے، زندگی کا اوائل ہے، وہ ماشاءاللہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفظ کر رہے ہو، شبہ کتب میں پڑھ رہے ہو، جس طرح بھی آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی زندگی کی پہلی اینٹ اللہ نے اچھی رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانی اور بڑھاپا بھی اچھا عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم کراچی میں ایک دفعہ تشریف لائے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت بچوں سے کوئی نصیحت کر دیں، تو حضرت شیخ کی عادت نہیں تھی بیان کرنے کی، ویسے تو بہت کچھ تھا لیکن بولتے کم تھے، تو ممبر پر تشریف لائے اور بس ایک ہی جملہ کہا اور پھر نیچے آ گئے۔ طلباء سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اے طالب علموں، اپنی قدر پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا ہو۔ بس جب بیٹو تمہیں یہ پتہ چل گیا نا کہ اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے، پھر تم بہت کچھ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے بہت کچھ دنیا میں لے گا۔ لیکن اپنی قدر نہیں جو آدمی پہچانتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر ایک لطیفہ کہہ لیں یا حکایت ہماری فارسی کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی وہ عرض کر دیتا ہوں، کہ کوئی بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اور اچانک دیکھا کیا کہ شیر کا کوئی چھوٹا سا بچہ وہ غار سے باہر آ گیا، تو اس بکریاں چرانے والے نے وہ شیر کا جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، اور گھر لا کر اپنی بکریوں کا دودھ اس کو پلاتا رہا، اور وہ پیتا رہا اور بکریوں کے ساتھ کھیلتا بھی رہا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے جہاں بکریاں والے ہوتے تو وہ اپنی بکریوں کے ساتھ ایک کتا بھی رکھتے ہیں حفاظتی طور پر۔ تو یہ شیر کا بچہ ان بکریوں کا دودھ پیتا ہے، بکریوں کے ساتھ رہتا رہا، پھر جب ذرا بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو بکریوں کے ساتھ ہی جنگل میں جاتا ہے، آتا ہے، نہ کوئی بکری اس سے ڈرتی ہے، نہ یہ بکریوں کو کچھ کہتا ہے، بہن بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ تو ایک عرصہ یوں گزر گیا، تو ایک دن یہ جنگل میں بکریوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا کہ جو بڑا شیر ہے وہ نکل آیا،
اور اس نے دیکھا کہ بکریاں بھی ہیں اور میری نسل بھی ان کے ساتھ گھوم رہی ہے، میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ گھوم رہا ہے اور کوئی بکری اس سے ڈر نہیں رہی، تو اس کو بہت فکر ہوا میری نسل بدل تو نہیں گئی۔ تو وہ آیا، جب وہ آیا تو باقی بکریاں تو بھاگ گئیں، تو اس نے اپنے بچے کو دبوچ لیا، پکڑ لیا اور ساتھ لے کر جنگل میں چلا گیا، اور جا کر وہ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا تم شیر ہو، تم شیروں کی اولاد ہو۔ تو وہ آگے سے کہتا انکل نہیں، میں تو بکری ہوں، میں تو بکریوں کا بھائی ہوں۔ چونکہ اس ماحول میں رہا تھا، وہ بار بار اس کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں تم شیر ہو، وہ نہیں مان رہا۔ اس نے کہا اچھا میرے ساتھ آؤ۔ تو جنگل میں کہیں پانی کا تالاب تھا جہاں صاف ستھرا پانی تھا، تو اس میں آپ نے دیکھا اگر صاف ستھرے پانی میں آپ دیکھیں تو عکس نظر آتا ہے نا، انسان کو اپنی تصویر بھی پانی میں نظر آتی ہے۔ تو اس پہ لے جا کے کھڑا کیا اپنے برابر میں اور کہا پانی میں دیکھو، جیسے میری تصویر ہے تمہاری تصویر بھی ایسے ہی ہے، جیسے میری شکل و صورت ہے تمہاری شکل و صورت بھی ایسے ہی ہے، دیکھو بھلا ایک جیسی ہے یا فرق ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ جیسے شیر کی باڈی تھی، سارا کچھ تھا، تو یہ بھی تو شیر ہی تھا، اس کی بھی تصویر بالکل ویسے ہی ہے، تو یہ کہنے لگا کہ ہوں تو میں آپ جیسا ہی۔ تو اس نے کہا بس بیٹا مان جاؤ، میں بھی شیر ہوں اور تم بھی شیر ہو، تم ہماری نسل ہو۔ تو یہ مان گیا، دل سے اس کو پتہ چل گیا کہ اوہو میں تو ایسے بکریوں کے ساتھ گھومتا رہا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے شیروں کے گھر پیدا کیا تھا اور میری نسل جو ہے میں تو شیروں میں سے ہوں۔ تو یہ تسلیم کر گیا۔ تسلیم کرنے کو بیٹے کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو پہچان گیا کہ اللہ نے مجھے بکری کا بھائی نہیں بنایا، مجھے شیر بنایا ہے۔ پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شیر ہوں، میں اپنے آپ کو بکری سمجھتا رہا۔ اب شیر نے کہا مان گئے ہو اور اس کو یہ حقیقت تمہاری اوپر عیاں ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں شیر بنایا، باؤ شیروں والے کام سیکھ لو۔ تو آپ جانتے ہیں شیر آواز نکالتا ہے، دھاڑتا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے، تو اس نے شیروں والے سارے کام بھی اپنے بیٹے کو سکھا دیا اور وہ جلدی سیکھ گیا، چونکہ نسلاً شیر تھا۔ آواز، چھلانگیں لگانا، گرفت کرنا، شکار کو پکڑنا، یہ ساری باتیں اس نے سیکھ لیں۔ اب اپنے بڑے شیر کے ساتھ یہ رہ رہا، اور ایک دن بکریاں پھر جنگل میں آئیں، تو یہ بڑا شیر اپنے اس بچے کو کہتا ہے کہ آج جاؤ اور ان بکریوں کے پاس جا کر شیروں والی آواز اور شیروں والی چھلانگ لگاؤ اور پھر بتاؤ وہ کیا حال ان کا ہوتا ہے۔ یہ گیا اور جا کر اس نے شیروں والی آواز بھی نکالی اور شیروں والی چھلانگ بھی لگائی۔ تو جب بکریوں نے یہ دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی، وہ بھاگ کھڑی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، سب بھاگ رہی ہیں۔ تو یہ جو شیر ان کے ساتھ رہتا رہا تھا، اس نے آواز دے کر کہا بہنوں بھاگو نہیں، میں تہاڈا بھرا ہی ہاں، میں تہاڈے نال ہی رہندا ہوندا سی، لیکن وہ کوئی نہیں ٹھہری، سب بھاگ بھوگ گئی کہ نہیں نہیں تم شیر ہو، اب تم بھائی نہیں ہو۔ یہ ایک حکایت ہے بیٹے۔ تو میں نے جو حضرت شیخ کا مقولہ نقل کیا تھا، طالب علموں اپنی عظمت اور اپنی حقیقت کو پہچانو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور نسل سے پیدا کیا، تم ملا ہو، ملاؤں کی نسل میں سے ہو، اہل علم جسے کہتے ہیں، اللہ نے تمہیں اس نسل میں بنا دیا ہے۔ اگر تم بیٹو اپنے آپ کو پہچان گئے کہ ملا کیسے ہوتے ہیں یا اہل علم کیسے ہوتے ہیں، ان کی عادات، طور طریقے، ان کی عبادات، ان کے اخلاق، ان کی وضاقتہ، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اگر تو بیٹے میں اور آپ اس کو پہچان گئے پھر ہم اپنی نسل میں رہیں گے، اور اگر اس کو نہیں پہچانے تو پھر بکریوں کے بھائی بن جاؤ گے، یاد رکھنا پھر بکری بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ تم لوگ سب شیر بن جاؤ، یعنی علمی طور پر، عملی طور پر۔ تو اس کو حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ طالب علموں تم اپنی قدر پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس کام کے لیے چنا ہے۔ تو بیٹے آپ لوگ علم نبوت، علم دین، اس کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، قرآن پاک حفظ کر رہے ہو، درس نظامی پڑھ رہے ہو، تو یقیناً آپ علماء کے وارث بن رہے ہو، انبیاء کے وارث بن رہے ہو، انبیاء کے جانشین تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کو نبیوں کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ تو نبی کا وارث بننا بیٹو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے ملک میں صدر ہوتا ہے، اگر وہ باہر چلا جائے تو جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ صدر کا قائم مقام ہے۔ اسی طرح گورنر آگے پیچھے ہو جائے تو جو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اس کا قائم مقام ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قائم مقام،
وارث جانشین ہوتا ہے، تو بھائی انبیاء تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جانشین دنیا میں رکھے ہیں، اور خوش قسمت سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ جن کو یہ جانشینی بھی عطا فرمائے اور اس جانشینی کی لاج نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کا جانشین بنایا ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے، آپ کے مادر علمی میں حاضر ہو کر خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیات اور قبولیت عطا فرمائے۔ بیٹو قبولیت کی بہت دعا کیا کرو، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو قبول کرتے ہیں تو پھر اس کو خود بڑھاتے ہیں، اس کو خود آگے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے اور آپ کو شرف قبول عطا فرما دیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ خود پیدا کریں گے۔ ہمیں قبولیت کی فکر کر لینی چاہیے۔ جب قبولیت ہو گئی تو انبتہا نباتاً حسن، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیات سے نوازیں گے۔ باقی قبولیت بیٹے ایک تو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بہت کرنا چاہیے۔ انبیاء کی سنت یہ ہے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام۔ اور دوسرا بیٹو، میں اور آپ چونکہ اس مشغلے کے ساتھ دین کے کام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، علم میں بھی جنون کا درجہ ہونا چاہیے۔ اور میں تو طلباء سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بیٹے آپ لوگ پڑھنے آئے ہیں تو ایک دفعہ علم کی لذت سے آشنا ضرور ہو جائے۔ پڑھنے میں بھی اللہ نے ایک مزہ رکھا ہے، جیسے اچھا کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے، آدمی کی زبان لذت حاصل کرتی ہے تو ہم فوراً ایک دوسرے کو بتاتے کہ یہ بہت مزیدار ہے، یہ کھاؤ، یہ اس کا ذائقہ دیکھو کتنا اچھا ہے۔ ٹیسٹی نہ ہو تو تب بھی بتا دیتے کہ یار انہوں نے ہاتھ لائیں، یہ ایم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میری زبان وہ ذائقہ محسوس کر رہی ہے کھانے کا، لباس کا، اچھی جوتی پہننے کا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے کا، اس کے ذائقے کا احساس ہے، تو بیٹو پڑھنے کا بھی تو کوئی ذائقہ ہے یا نہیں ہے؟ پڑھنے کی بھی اللہ نے ایک لذت بنائی ہے۔ جو بچے ذرا بڑی کلاس پڑھتے ہیں وہ پہچان جائیں گے، لذات الافکار خیر من لذات الابکار، اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ لذت رکھی ہے۔ اور آپ بڑے ہو کر ایک کتاب پڑھیں گے العلماء العزاب، ایسے علماء جو ساری زندگی پڑھنے کے نشے میں لگے رہے اور ان کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ صاحب شادی بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، شادی کو چھوڑ کر پڑھنے پڑھانے کے اندر ہی ساری زندگی لگا دی۔ ہماری داستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس لیے بیٹو ایک تو پڑھنے میں کمال حاصل کرو، مقابلہ کرو، شوق کے ساتھ پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے پڑھنے کی لذت مانگو کہ یا اللہ اس میں بھی آپ نے لذت رکھی ہے اور یہ آپ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ تو بندے تو ہم بھی آپ کے آ تو گئے ہیں آپ کے دروازے پر، اب خالی تو نہ لوٹائیے گا، ہمیں پڑھنے کی لذت سے آشنا فرما دیجیے گا۔ اور بیٹے جب انشاءاللہ پڑھنے کی لذت اور مزہ آ جائے گا، پھر کوئی کہے گا نا کہ نہ پڑھو تو یہ ہمارے اوپر باری گناہ ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور پڑھنے کا موقع مل جائے، تنہائی کا موقع مل جائے اور اہل علم کے لیے سردیوں کی رات مل جائے اور کتاب مل جائے، تو میں نے کہا اس سے بہترین موقع ان کے لیے کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک تو بیٹے میں اور آپ چونکہ ان اداروں میں پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو میں پھر کہوں گا پڑھنے پڑھانے کا جنون ہونا چاہیے اور جس کمال تک آپ پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچیں۔ اور اس کی داستان ہے اپنے بڑوں کی واقعات جن کو آپ سوانح حیات کہتے ہیں، اپنے بڑوں کی سوانح حیات چاہے سنیں اپنے اساتذہ سے تعلیماً یا خود پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے ذوق کی بلندی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیسے پڑھا تھا، ہمیں بھی اس طریقے سے پڑھ کے دکھانا ہے۔ تو میں نے کہا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو اس لیے علمی بلندی جو ہے وہ میرا اور آپ کا مقدر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ بیٹو جس کو عمل کہتے ہو، جو اس آیت میں تھا، ہمارے دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث ہوتے تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، ایک دفعہ جامعہ میں تشریف لائے تھے تو یہی آیت پڑھ کر ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں اگر آپ لوگ فیصل آباد کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ راستے میں دیکھیں گے اگر ادھر سے جائیں گے تو ٹوبہ، پھر گوجرا، پھر پیسرا، یہ اگر شہر آتے جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں فیصل آباد کے قریب ہو رہا ہوں۔ لیکن آپ فیصل آباد جانا چاہتے ہیں، راستے میں عبد الحکیم آ گیا ہے،
اور اس طرح کے علاقے آ گئے ہیں تو پھر آپ فیصل آباد کے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں اس سے؟ وہ تو آپ دور ہو رہے ہیں، اس کا مطلب رخ وہ نہیں ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو جاتے ہیں تو گھر کی کچھ نشانیاں آپ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ اسٹیشن یا وہ جگہ آتی ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے اب گھر اتنا قریب، اب اتنا ہن نیڑے ہی پہنچ گئے۔ یہ علامات ہیں۔ تو علم کی بھی تو کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں علم نافع مل رہا ہے؟ کوئی علامت اس کی؟ تو قرآن پاک میں اس کی ایک علامت یہ بیان کی گئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ بیٹو جب کسی کو علم نافع عطا فرماتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈر پیدا فرما دیتے، خوف خدا۔ آپ بڑے ہو کر پڑھیں گے، میں نام لے دیتا ہوں، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک، وہ اس کے بانی تھے، اور مولانا محمد ادریس صاحب جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ دونوں ہم اثر ہیں، جس کو آپ اکٹھے پڑھنے والا کہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تھے اور کمال درجے کی نیکی تھی۔ میں حضرت کاندلوی کا ایک جملہ جو اپنے دوسرے دوست کے بارے میں انہوں نے کہا، حضرت مولانا عبدالحق صاحب جو اکوڑا خٹک کے بانی بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے وہاں، تو ان کے متعلق مولانا ادریس صاحب نے ایک علماء کی مجلس تھی، بڑے مشائخ تھے، اس میں کہا جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، تو کہنے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے تو ہم بھی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر تو ہمارے دل کے اندر بھی ہے، لیکن جو ہمارے دوست مولوی عبدالحق صاحب ہیں یہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ تو ایک مثال دے کر کہا، آپ نے دیکھا یہ چھوٹے بچے ڈر جائیں تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، چھی نکل جاتا ہے، تو ہنس کے کہنے لگے کہ مولوی عبدالحق تو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس کا چھی نکل جاتا ہے بیچ میں، یعنی اس کا پیشاب نکل جاتا ہے اللہ میاں کے ڈر سے، یہ تو اتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو بیٹو علم نافع کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم بڑھے گا تو دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف بھی بڑھے گا، یہ نشانی ہے۔ اگر تو یہ نشانی نظر آئے تو پھر میں اور آپ سمجھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم علم نافع کے قریب جا رہے ہیں، اور اگر یہ نشانی نہیں مل رہی تو پھر سمجھنا چاہیے کہ رخ کسی اور طرف تو نہیں ہے، اس سے میں اور آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اور اہل علم والی جو عادات، اطوار، اخلاق، طور طریقے ہیں اور جو ان کی روش ہوتی ہے عبادات کی، نیکی کی، خدمت کی، اپنے اساتذہ کی ادب کی، اپنی کتابوں کے ادب کی، وہ جو ہماری روایات ایک چلی آ رہی ہیں وہ روایات بیٹے ہمارے اندر زندہ رہنی چاہیے، وہ ہمارے علم کی علامت اور نشانی ہے۔ تو قرآن نے خشیت کو اس کی ایک علامت بیان کیا ہے، تو وہ یقیناً بیٹو اس زمانے میں جب میں اور آپ پڑھنے میں مصروف ہیں تو دیانتاً کہتا ہوں اس زمانے میں یہ کمالات تھوڑی سی توجہ کرنے سے بہت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کر لو اپنے بڑوں کے کہنے سے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ سارے کمالات آپ کے اندر بہت جلدی پیدا کر دیں گے، اور جب آپ ملا صاحب بن کے فارغ ہو کر آؤ گے پھر بھی اللہ پیدا کر دیتے، منع نہیں ہے، پیدا پھر بھی ہوتے، لیکن پھر ذرا ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے۔ تو آج یہ آسانی سے پیدا ہو جائیں گے۔ تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ علم میں بھی کمال حاصل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور دیانت جس کو آپ کہتے ہیں یا اہل علم کی عادات کہتے ہیں اس میں بھی کمال حاصل کرو۔ اگر یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں نور پیدا کر دے گا اور پھر آپ سے کام لے گا۔ میں دیانتاً کہتا ہوں، جو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بچے اس طریقے سے جیسے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں علم اور عمل کو ملا کر حاصل کر رہے ہیں، بے غم رہو کہ ہمیں جگہ کہاں ملے گی پڑھانے کی یا فارغ ہو کر ہمارا کیا بنے گا، تمہیں یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ از خزانہ غیب تمہارے لیے انتظامات کرے گا، لینے والے تمہارے دروازے پر پہنچ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کسب کمال کن، اپنے اندر کوئی کمال پیدا کر لو، پھر دیکھو لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ لیکن بیٹو یہ چیزیں میں اور آپ اپنے اندر نہ پیدا کریں تو باقی چیزوں کو لوگوں نے نہیں دیکھنا، یاد رکھیں۔ میں ایک مثال دے کر بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جتنے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں نا تو وہ درخواستیں مانگتی حکومت، بھائی اس ملازمت کے لیے درخواستیں دو، درخواست بھی دی جاتی ہے، ساتھ اپنے تعلیمی قوائف بھی دیے جاتے ہیں، میں نے کیا پڑھا ہوا ہے، میرا تجربہ کیا ہے، یہ سارا کچھ جمع کرانا پڑتا ہے، اور پھر
وہ انٹرویو لیتے ہیں کہ آؤ بھئی آپ کا انٹرویو ہوگا. تو ایک جگہ کوئی ملازمت کی درخواستیں ہیں, وہاں انٹرویو ہو رہا ہے. تو ایک آدمی وہاں گیا اور وہ اچھی سی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, کپڑے بہت اچھے ہیں, جوتا بہت اچھا ہے. جب انٹرویو ہونے لگا تو انہوں نے پوچھا جناب آپ اپنے تعلیمی قوائف بتائیں, کیا پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے تعلیم نو چھڈو, میرے کپڑے دیکھو کڈے ودیا ہے. پھر اس سے کہا کہ اپنی اسناد نکال کے دکھاؤ. کہنے لگا دیکھو میں کون سی اچھی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں, سندا نو چھڈو گولی مارنی ہے, دیکھو میری گڈی کتنی ودیا ہے. تو یقیناً اگر وہ اس طرح کی بات کہے گا تو وہ کان پکڑ کے باہر نکال دیں گے. وہ کہیں گے صاحب یہاں گاڑی, یہاں کپڑے اور جوتا نہیں دیکھا جاتا, یہاں آپ کی تعلیمی صلاحیت اور تجربے کو دیکھا جائے گا. بھلے آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ جائیں, لیکن اگر آپ کی یہ صلاحیت ہے تو آپ کو سلیکٹ کر لیا جائے گا, وگرنہ آپ کو ملازمت نہیں ملے گی. یہ دنیا کا ایک اصول ہے. تو بیٹو اسی طریقے سے جس لائن میں نے اور آپ نے جانا ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, تعلیمی میدان ہے, اس میں مسجد والوں نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ مولانا آپ کپڑے کتنے مہنگے پہنتے ہیں, آپ جوتا کیسا پہنتے ہیں, یہ پوچھیں گے وہ لوگ میرے اور آپ سے. نہیں, وہ میرے اور آپ سے پوچھیں گے آپ قرآن شریف کیسا پڑھتے ہیں, آپ کا علم کیسا ہے. وہ میری اور آپ کی زندگی کو بغور دیکھیں گے. بعض دفعہ ہم بھی گھبرا جاتے ہیں تسی مولویاں دے کیڑے بڑے کٹ دیو, تو بھائی مولوی کو صاف ستھرا ہونا چاہیے نا. تو اس لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے تو میں اور آپ علمی اور عملی دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹے آپ لوگوں کو اچھی درسگاہ عطا فرمائی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اچھی جگہ میں پہنچا دیں. میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں, اچھی جگہ میں آنے کے بعد کمزور لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا وہ کمال کو پہنچ گئے, اور ماحول اچھا نہیں تھا تو بعض بڑے بڑے باصلاحیت اچھے لوگ بھی تھے لیکن وہ بیچارے ادھر ادھر بہک کر رہ گئے. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کا ماحول دیا ہے تو بیٹو اس کی قدر کرو. اس کی قدر یہ کہ میں اور آپ جس کام کے لیے آئے ہیں, والدین نے جس کام کے لیے بھیجا ہے, ہم بھی زبان سے کہتے ہیں. باہر کوئی بھی آپ سے پوچھے بیٹا آپ کیا کام کرنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں یہاں العصر میں کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں. کہہ سکتا ہے کوئی آدمی؟ اچھا کوئی یہ کہے گا کہ میں یہاں سونے کے لیے آیا ہوں, پنکھے بڑے چلتے لہٰذا سونے کے لیے آیا ہوں. بلکہ اگر کوئی مجھے اور آپ کو یہ کہے کہ تم تو روٹی کھانے آئے ہو, سونے آئے ہو, تو ہم اس کو گالی تصور کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے ماشاءاللہ یہ بیٹا پڑھنے کے لیے آیا, تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو بیٹو جس لفظ کو سن کر خوش ہوتے ہو عملاً بھی تو وہ کام کر کے دکھاؤ. تو اس لیے پڑھنے میں بھی اور عمل میں بھی اور اپنے اخلاق میں بھی جتنا کمال حاصل کرو گے انشاءاللہ آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ اتنی اچھی بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.